کس کا پلہ بھاری ہے۔ ایک طرف خدمت ہی خدمت، ایک طرف عیاری ہے، لو یہ ترازو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، کس کا پلہ بھاری ہے۔ جب بھی آئی کوئی مصیبت آفت یا سیلاب یہاں، ملک و قوم کے خادم ہی دوڑے ہو کر بےتاب یہاں۔ خدمت خدمت الخدمت ہے، فتح و ظفر کا باب یہاں، فتح و ظفر کا باب یہاں۔ چور لٹیرے ڈاکو خائن سب پر لرزہ طاری ہے، لوگ یہ ترازو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، کس کا پلہ بھاری ہے۔ ایک طرف خدمت ہی خدمت، ایک طرف عیاری ہے، لو یہ ترازو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، کس کا پلہ بھاری ہے۔ رب کے نظام میں خیر و برکت خوشحالی اور عزت ہے، عدل و مساوات امن و اخوت رحمت ہے اور راحت ہے۔ باطل کی تقلید میں دہشت وحشت قتل و غارت ہے، وحشت قتل و غارت ہے۔ آگ لگی مہنگائی ہے اور سودی ساہوکاری ہے، لو یہ ترازو تول کے دیکھو کس کا پلہ بھاری ہے، کس کا پلہ بھاری ہے۔ میں موجود ہیں اور جماعت اسلامی کی قیادت میرے دائیں اور بائیں موجود ہے، اور میرے پاس اس وقت اسلام آباد کے وہ باسی اور شہری بھی ہے جنہوں نے گزشتہ سیلاب کے اس زمانے میں دل کھول کر بڑے اخلاص اور اصرار اور قربانی کے ساتھ متاثرین سیلاب کا ساتھ دیا ہے۔ اسلام آباد کے اس قربانی سے، یہاں کے لوگوں کے خلوص اور محبت سے، تمام لوگوں کو جو سیلاب سے متاثر ہیں بہت بڑا حوصلہ ملا ہے۔ آج میں یہ بات کر کے قوم کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ گزشتہ عرصے میں ہیلی کاپٹر سے نہیں، میں خود ذاتی طور پر کراچی سے کوئٹہ تک، اندرونی سندھ کا، جنوبی پنجاب کا، خیبر پختونخوا کے متاثر علاقوں کا دورہ کر چکا ہوں، اور اس پورے علاقے میں اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم سے میں نے پاکستانیوں کو دیکھا کہ ہمت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ میں نے پاکستانیوں کو دیکھا کہ بہت ہمت کے ساتھ اپنے متاثرہ بھائیوں کا ساتھ دے رہے ہیں۔ میں نے پاکستانیوں کو دیکھا کہ ہمارے الخدمت فاؤنڈیشن کے ورکرز نے اگر کسی ایک متاثرہ خاندان کو خوراک کا سامان پہنچایا ہے تو ہمارے اس متاثرہ خاندان نے ایک وقت کا کھانا اور سامان تو لیا ہے، اس مشورے کے ساتھ کہ میرے پڑوسی مجھ سے زیادہ متاثر ہے، بھوکا ہے، میرے لیے آج کا یہ کھانا کافی ہے، یہ باقی سامان ان تک پہنچائے۔ میں سمجھتا ہوں یہ وہ کریکٹر ہے جو ہماری زندگی کی علامت ہے۔ میں نے ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھا کہ جنہوں نے بہت حوصلے کے ساتھ اپنی شیرخوار بچوں کو سنبھالا دیا ہے اور اپنے مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر حالات کا مقابلہ کیا ہے۔ اور میں اس بنیاد پر کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جذبہ جس قوم کے اندر ہو اس کو کوئی بھی شکست نہیں دے سکتا۔ آج تک الحمدللہ پاکستانی قوم نے 2 ارب سے زیادہ کیش پیسہ ہمیں پہنچایا ہے، اور ہمارے 15,000 رضاکار الخدمت فاؤنڈیشن کے خدائی خدمتگار کراچی سے لے کر چترال تک، بلوچستان میں، سندھ میں، جنوبی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں خدمت میں مصروف ہے۔
پہلا مرحلہ لوگوں کو بچانے کا تھا، ریسکیو کا، دوسرا مرحلہ ریلیف کا ہے، اور تیسرا مرحلہ ان لوگوں کو عزت کے ساتھ دوبارہ اپنے گھروں میں آباد کرانا ہے، اور یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے۔ لیکن الحمدللہ جس طرح ہمارے کارکنان نے جان ہتھیلی پر رکھ کر اپنے لوگوں کو بچانے اور اپنے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے کا کام کیا ہے، انشاءاللہ یہ باقی مراحل میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی دے گا۔ یہ وقت آپس میں لڑنے کا نہیں ہے، یہ سیلاب ہمارے لیے ایک آزمائش ہے، اور ہم نے اس آزمائش کا مقابلہ کرنا ہے۔ میں اپنی قوم سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ سیاست کرنا چاہتے ہیں ان کو چھوڑ دے اپنے حالت پر، لیکن بحیثیت پاکستانی ہم نے اپنی قوم کو بچانا ہے، اور ہم نے اپنی غیرت مند ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں اور بچوں کو بین الاقوامی اداروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑنا ہے۔ ہم خود کس مقصد کے لیے ہے؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی طریقہ سکھایا ہے کہ عظیم آدمی وہ ہے جو مصیبت میں دوسروں کے کام آئے، اور نفلی عمرے، نفلی حج سے بھی ایک مصیبت زدہ انسان کو بچانا زیادہ ثواب رکھتا ہے۔ میرے بہت ہی محترم بھائیوں اور بہنوں، جو محفوظ ہے، جن کے گھر، جن کی جائیدادیں، جن کی عزت اور جن کا مال، جن کے بچے محفوظ ہیں، ان سب بھائیوں سے میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس ذریعے پر اعتماد ہے اس ذریعے سے آپ متاثرہ لوگوں کا خدمت کریں۔ لیکن اگر آپ پیسہ رکھتے ہیں لیکن بالفعل اور خود اپنے آپ کو بے بس پاتے ہیں وہاں پہنچانے میں، تو الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہر جگہ پر موجود ہے۔ میں نے اپنے مشاہدے میں رحمت کے ان فرشتوں کو ہر جگہ دیکھا ہے، رات کے اندھیرے میں بھی، دن کے روشنی میں بھی۔ میں نے وہ اسپیشل ڈاکٹرز دیکھے ہیں جنہوں نے یہی الخدمت کا جیکٹ پہن کر رات کے اندھیروں میں، کیچڑ میں، دلدل میں، طوفانوں میں، سیلابوں میں، شدید بارشوں میں اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے۔ میں نے بزرگ پروفیسرز کو دیکھا ہے، میں نے کالج اور یونیورسٹیوں کے ہونہار اور بہادر طلبہ کو دیکھا ہے، میں نے اپنی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح گھر سے نکل کر شدید بارش میں انہوں نے سیلاب زدہ علاقے میں جا کر لوگوں کی خدمت کی ہے۔ میں اوورسیز پاکستانیوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آج صبح ہم نے صرف 2 ممالک کے میں موجود اوورسیز پاکستانیوں سے بات کی، امریکہ اور کینیڈا میں، اور بہت کم وقت میں انہوں نے $1 ملین سے زیادہ پیسہ الخدمت فاؤنڈیشن کو بھیجنے کا اعلان اور انتظام کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میں حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے جو اعلانات کیے ہیں، ایک تو اب تک صرف اعلانات ہیں، اور گراؤنڈ پر ابھی تک کوئی کارروائی مجھے نظر نہیں آئی، لیکن ایک تباہ شدہ گھر کے لیے انہوں نے 5 لاکھ روپے اعلان کیا ہے۔ میرا مطالبہ یہی ہے کہ اس کو 30 لاکھ تک ضرور پہنچائے، اس لیے کہ آپ لوگوں کی وجہ سے مہنگائی اتنی ہے کہ لوہے کی قیمت، سریا کی قیمت، سیمنٹ کی قیمت، باجرے کی قیمت اور مزدور کے مزدوری، اتنی مہنگائی میں 5 لاکھ سے تو ایک واش روم بھی نہیں بن سکتا ہے۔ اس لیے جس کا گھر بالکل تباہ ہوا ہے، کم از کم وہاں 30 لاکھ روپے لوگوں کو دیا جائے۔ میں حکومت کو مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس کو ماضی کے طرح سیاسی بنیادوں پر سرکاری سامان تقسیم نہ کیا جائے، بلکہ ڈسٹرکٹ سطح پر اور تحصیل سطح پر مشترکہ کمیٹیاں بنایا جائے، جس میں سول سوسائٹی کو شریک کیا جائے، صحافیوں کو شریک کیا جائے، وکلاء کو شریک کیا جائے،
उलमा को शरीक किया जाए, गांव के मुअस्सर सोशल वर्कर को शरीक किया जाए, ताकि शफाफ तरीके से आप काम करेंगे तो बरकत होगी और रहमत होगी। मैं हुकूमत को ये भी मशवरा देना चाहता हूँ कि इस वक्त वफाकी और सूबाई हुकूमतें आपस में 10 बगरेबान है, आपस में जंग में मसरूफ है। मैं अल्लाह का वास्ता देता हूँ कि जंग का वक़्त नहीं है। मुसीबत के लम्हे में तो जंगल के जानवर भी एक दूसरे का शिकार नहीं करते और एक ही दरख्त पर चढ़ जाते हैं, लेकिन इस वक्त आप खुद कहते हैं कि 4.5 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी मुतासर है, 50 लाख से ज़्यादा घर डैमेज हो गए हैं और 1060 से ज़्यादा आपके पाकिस्तानी शहीद हो गए हैं। तो अगर इस लम्हे भी आप एक पेज पर, खिदमत के पेज पर आने के लिए तैयार नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि आप पाकिस्तान को तबाह कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी कौम को मज़ीद बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने ज़लील कर रहे हैं। इसलिए कौम को फ़कीर नहीं बनाना। 5 लाख रुपया का चेक आपने किसी के हाथ में थमाया भी, लेकिन इसका मकसद यही हुआ कि ये 5 लाख तो सरकार ने दिए हैं और बाकी 25 लाख के लिए आप खैरात मांगे, आप गलियों और कूचों में दूसरों से पैसा मांगे। नहीं, हुकूमत का यही काम है कि वो मुकम्मल तौर पर लोगों को इसी तरह फैसिलिटेट करे कि वो मज़ीद किसी से मांगने का मोहताज न रहे। मैं तमाम मुतासरीन जो इस वक्त मुल्क में है उनको यकीन दिलाता हूँ कि जमात इस्लामी रंग, मज़हब, सियासत से बालातर इंशाअल्लाह ताला आपकी खिदमत करते रहेगी। और जब तक तमाम मुतासर लोगों को अपने घरों में ले जाकर उनके और उनके बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट हम ना देके, उस वक़्त तक हम अपनी ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। एक मसला और भी है कि इस वक्त इस पूरे रीजन में मैंने बलूचिस्तान, जनूबी पंजाब और सिंध में देखा, खैबर पुख्तनख्वा में देखा कि फसलें तबाह हो गई हैं, गन्ने का फसल भी, पटसन का भी, और ये जहरीला पानी जिस पौधे तक पहुंचा है तो पौधा वो दरख्त खुश होने लगता है। तो मैं हुकूमत को मशवरा देना चाहता हूं कि इमरजेंसी बुनियादों पर आने वाले दिनों में भूख और कहत से अपनी कौम को बचाने के लिए ज़राअत से वाबस्ता लोगों को सपोर्ट करे, उनको मुफ्त खाद दे दे, बेहतरीन बीज दे दे और इन इलाकों में बिजली का बिल मुआफ करे ताकि ट्यूबवेल चले और लोग दोबारा काश करने पर लग जाए। वरना 2, 3, 4 महीने बाद यहाँ एक कहत का खतरा है। आज भी मैं इस्लामाबाद आया हूँ तो यहाँ 500 रुपये फी किलो टमाटर है, 450 रुपये फी किलो प्याज है और बाकी चीज़ों की कीमतों में बेइंतहा इजाफा हुआ। तो मैं हुकूमत से पूछना चाहता हूँ कि किधर है हुकूमत, इन कीमतों को कंट्रोल करने वाले इदारे कहाँ हैं। इसलिए बारिश, मुसीबत और जहमत, और दूसरे तरफ इन खुद गरज और हरीस लोगों की वजह से, तो ये हुकूमत का काम है कि हालात को कंट्रोल करे, कीमतों को न बढ़ने दे। अब यहाँ आने से पहले मुझे मालूम हुआ कि 4.4 रुपया और 47 पैसे मज़ीद बिजली की कीमतों में इजाफा किया। तो खुदा का खौफ करे, पूरी कौम मुसीबत में है, हुकूमत बोझ उठा ले, बोझ डालने का काम ना करे, हुकूमत अपने ख़जाने का मुंह खोल दे, लोगों को निचोड़ने का काम छोड़ दे। और वैसे हमारे जो पाकिस्तान के 10 बड़े सियासी लीडर हैं जिनका नाम लेकर मैं वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता, वो भी अगर अपने असासों में से 10-10 अरब रुपया सैलाब ज़दगान के लिए वक़फ़ करे, तो आज वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि हमें 23 अरब की ज़रूरत है। तो अगर ये 10 बड़े लोग
جن کا نام میں آپ کو بتاؤں گا کسی وقت، یہ بھی اپنے اساسوں ڈکلیئر اساسوں میں سے 10 ارب روپے اپنے قوم کے خدمت میں پیش کرے، تو اس قوم نے ہمیشہ آپ کو عزت دی ہے، آپ کو ووٹ دی ہے، ایک بار نہیں بار بار آپ کو منصب و کرسی تک پہنچایا ہے۔ اب اگر قوم پر مصیبت کا وقت آیا ہے تو بین الاقوامی اداروں سے مانگنے کے بجائے سب سے پہلے اپنے اساسی سپرنچا میں موجود ہیں، اور جماعت اسلامی کی قیادت میرے دائیں اور بائیں موجود ہے، اور میرے پاس اس وقت اسلام آباد کے وہ باسی اور شہری بھی ہے جنہوں نے گزشتہ سیلاب کے اس زمانے میں دل کھول کر بڑے اخلاص اور ایثار